اچھا کئی ایسے لوگ ہیں جو گائے کا گوشت جو ہے وہ نہیں کھا پاتے، تو کوئی ایسی ریمیڈی ہے کہ وہ کوئی اس طرح سے پکا لیں یا ایسے کر لیں؟ تیز پتہ، تیز وہ پتہ بڑا سا پتہ جی ہوتا ہے جی جی جو جی 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 گرم مسالوں میں جی اور جی جی بریانی شریانی میں جی جی ڈلتا ہے، جی جی اس کو آپ ڈال سکتے ہیں تھوڑی سی زیادہ مقدار میں، تو سونف، پودینہ اور اجوائن، سونف، پودینہ اور اجوائن۔ یہ تین وہ چیزیں ہیں جو آپ کے پیٹ کے ہر طرح کے مسئلے کے لیے ہر وقت کارآمد ہے۔ اوکے، تسی رج کے کھا لو دے بعد کہوا پی نہیں لو نہیں یا نہیں؟ نہیں، رج کے رج کھانے کے ہی نہیں کھانا ہے، ہی نہیں، رج کے تو کھانے ہی نہیں کھانے کے بعد چائے پی لیتے ہیں، تو ہے۔ چائے تو کمال ہی نہیں کر دیتی ہماری باڈی کے ساتھ۔ چائے تو اور نقصان دے دیتی ہے نا۔ ڈاکٹر صاحب وہ شادی اتنی رہ نہیں گئی نا سر، آپ نے جو ہے بتا دیا آپ نے کہ جو پلانٹس جو ہیں وہ بھی اس میں بھی گروتھ ہارمونس کے وہ جو اس کے اوپر جو چھٹے لگاتے ہیں سارا کچھ ہوتا ہے، وہ تو بھی اس سارا کی بھی کچھ ہو رہا پہچان ہے نا ہے عرفان اس صاحب۔ میں۔ پہچان تو آ جائے گی، وہ تو ہو گئی پہچان خراب کی آئے گی نا، صحیح کی پہچان نہیں آئے گی، کیونکہ کیوں صحیح نہیں آپ آئے کے گی؟ پاس اویلیبل ہی نہیں ہوگا نہیں سر، نہیں، یہ عام دکانوں پہ بھی اویلیبل ہے، عام دکانوں میں بھی ہاں اویلیبل ہے۔ بالکل اویلیبل ہے۔ آپ دیکھیں کہ شملہ مرچ جو آپ کو ساری ایک سائز کی پیاری سی نظر آ جی رہی ہے، اس شملہ مرچ کو چھوڑ دیں، ہاں ٹھیک ہے؟ جو ٹیڑھی میڑھی چھوٹی بڑی شملہ مرچ جس ریڈی والے کے پاس دکان والے کے پاس پڑی ہوئی ہے، وہ والی شملہ مرچ لے لیں، کیونکہ وہ والی شملہ مرچ قدرتی طور پہ کوئی چھوٹی بن گئی، کوئی بڑی بن گئی، کوئی ٹیڑھی بن گئی، کوئی ایسی بن گئی، تو جب بھی آپ کو ایک سائز کی کوئی بھی پھل اور سبزی نظر آئے تو سمجھ لیجئے کہ یہ فارمنگ والی ہے۔ یہ فارمنگ والی ہے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں ڈی شیپ سی ہیں، چھوٹے بڑے ہیں، کھیرے آپ دیکھ لیں، کوئی ایک کھیرا آپ کھا کے دیکھ لیں دیسی کھیرے کی، اور اس ہاں کی آپ کو خود ہی پہچان ہو جائے گی، پہچان ہو جائے گی۔ ہاتھ لگا کے ٹیکسچر سے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا چیز کیسی ہے۔ اسی طرح سے بھنڈی دیکھ لیں، کدو دیکھ لیں، ساری چیزیں، مطلب جتنی بھی آپ کے پاس چیزیں، فروٹس آپ دیکھ لیں کہ آپ سیب دیکھیں اگر کہ وہ بہت شائن کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر ویکس لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو شائن دینے کے لیے ویکسنگ کی گئی ہے، کوٹنگ کی ہے، کوٹنگ کی گئی ہے۔ اچھا اب لوگ کہتے ہیں کہ پھر کیا کریں، اس کا بھی بہت حل ہے، اور ہوم ریمیڈیز میں ان کے حل ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوئی فروٹس کے اوپر یا ویجیٹیبلس کے اوپر کوئی پیسٹی سائڈس ہیں، کوئی اور یقیناً ہوتے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے تو نہیں ہے، تو پھر آپ یہ کریں کہ جب بھی آپ پھل سبزی گھر پہ لے کے آئیں تو تھوڑا سا گرم پانی کریں، اس میں 1 ٹیبل اسپون آپ ڈالیے بیکنگ سوڈا، اوکے 1 ٹیبل اسپون آپ ڈالیے سرکہ، کوئی سا بھی ڈال لیں، بیکنگ سوڈا اور سرکہ، اور 1 چٹکی پسی ہوئی آپ نے دار چینی کا پاؤڈر ڈال دیں، ایک چٹکی، وہ ایک چٹکی ایک پسی چٹکی۔ دار چینی کا اگر پاؤڈر۔ دار چینی کا آئل مل جائے جس کو سنمن آئل جی کہتے جی ہیں جی تو جی وہ اویلیبل ہے، اب تو بہت کامنلی اویلیبل ہے۔ 3-4 قطرے، قطرے ہیں، اگر وہ نہیں اویلیبل تو آپ دار چینی پیسی ہوئی 1-2 چٹکی ڈال دیں، تو وہ آپ اس پھل یا سبزی جو بھی ہے اس کسی دیر محلول آدھا میں ڈال گھنٹہ کے، گھنٹہ کیا کتنی ہاں دیر؟ 20 منٹ 25 منٹ آپ 20 اس میں 25 چھوڑ منٹ دیں، اس میں گرم اس کے پانی کے بعد اندر چھوڑ دیں اس ہاں کو۔ اس کے بعد اس کو آپ اچھی طرح سے رگڑ کے صاف کر کے دھو لیں، اسی پانی میں پہلے ایک دفعہ دھو لیں، جی جی اور اس کے بعد صاف پانی سے دھو لیں، سارے ریسیڈیوز ختم ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں آپ کی 90% تو ختم ہو ہی جائیں گے۔ اس کے بعد جب آپ پکائیں گے تو پھر اس پہ آپ کو کافی فائدہ مل جائے گا، فائدہ مل جائے گا، کافی زیادہ وہ نیچر کے قریب ہو جائیں گے، اس کے اوپر جو بھی چیزیں یقیناً اس میں۔ اس میں دیکھیں جو جینیٹیکل وہ ہوا ہوا ہے اس کو تو ہم نہیں چینج کر سکتے، لیکن جو اوپر سے پیسٹی سائڈز یا کیمیکلز چھڑکے گئے ہیں ان کو ہم ضرور کنٹرول کر سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہاں، ہیں۔ ان کو ہم ٹھیک کر تو سکتے میٹ میں کون سا میٹ پھر اگر چکن از ناٹ گڈ دین وی شوڈ ہیں۔ گو ٹو مٹن اینڈ بیف، مٹن اینڈ بیف۔ بیف بھی، بیف بہت اچھا بیف بہت اچھا ہے، بیف صرف ان لوگوں کو نقصان دیتا ہے جن کو یورک ایسڈ کا مسئلہ ہو، ادروائز بیف اسپیشلی جو گروئنگ ایج کڈس بچے، ہاں ہیں، جی، بچے جو ہیں ان کو تو بیف ہی دینا چاہیے، بیف ہی دینا ہاں چاہیے، وہ کیونکہ قیمے کی فارم میں ہو یا کسی بھی وہ اس فارم میں میں، دوسری کسی فارم بھی میں۔ فارم میں، اور مٹن یقینی طور پہ بادشاہ ہے، آپ چاہے 15 دن میں ایک دفعہ مٹن کھا لیں، گوشت کھانا ہے اگر آپ نے، روسٹ چکن کھانے کے بجائے 15 دن کے بعد ایک دفعہ مٹن کھا لیں مٹن کھا لیں۔ تو وہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا، کم از کم نقصان کوئی نہیں ہوگا۔ اس کا سب سے کم جس میں ایڈلٹریشن ہو رہی ہے وہ بہرحال چھوٹے مٹن میں ہی ہے، مٹن کے اندر ہاں کیونکہ اس کا دودھ بھی اتنا استعمال نہیں ہوتا، اس لیے اس کو کوئی ایسے انجیکشنز بھی نہیں لگائے لگائے جاتے۔ جاتے، گائے بھینسوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو انجیکشن لگا لگا کے ان کو بہرحال تھوڑا بہت خراب تو کیا خراب گیا کیا ہوتا ہوا تھا، ہاں۔ ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو آرگن میٹ ہے اس کا استعمال ضرور ہونا چاہیے، آرگن میٹ کا استعمال ضرور کلیجی ہونا وغیرہ چاہیے، یہ وہ سارا کچھ کلیجی تو بہت ضروری ہے، بکرے کی بھی اور گائے کی بھی۔ ہاں جی، زیادہ بہتر گائے کی،
زیادہ بہتر گائے زیادہ بہتر گائے کی ہے. اچھا اور وہ بھی بڑے آرام سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بڑی تازی اور سرخ میرونش سرخ ہو اس کے اوپر کوئی سفید یا کالا دھبا نہ ہو. ٹھیک ہے, یہ سب سے بڑی پہچان ہے کہ اگر آپ کی کلیجی میں کوئی پرابلم ہے یا اس جانور میں کوئی پرابلم تھی تو وہ کلیجی میں آئے گی. اور اگر اس کے اوپر سفید یا کالا دھبا ہے, کوئی چھوٹے چھوٹے ہوں یا بمپس ہوں, واٹر بمپس ہوں, تو اس کو مت لیجیے, وہ مت لیجیے. ہاں اگر آپ کی بالکل میرونش ریڈ کلیجی ہے اور صاف ستھری, اس کے اوپر کوئی نشان کوئی بمپس نہیں ہے, تو وہ بالکل لیجیے اور ضرور ہفتے 10 دن میں ایک دفعہ ضرور کھلائیے. اچھا ہفتے 10 دن میں ایک دفعہ ضرور کھلائیے, گروئنگ ایج خاص ان کے لیے بھی اور خاص طور سے خواتین کے لیے بھی, کیونکہ وہ اینیمک ہو جاتی ہیں جلدی, تو اس لیے خون بنانے کے لیے اس سے بہتر چیز کوئی بھی نہیں ہے. اچھا کئی ایسے لوگ ہیں جو گائے کا گوشت جو ہے وہ نہیں کھا پاتے, تو کوئی ایسی ریمیڈی ہے کہ وہ کوئی اس طرح سے پکا لیں یا ایسے کر لیں یا اس کے اندر ایسا مسالہ ڈال لیں؟ بالکل ہے. دیکھیں ادرک ڈال لیتے ہیں, زیادہ ادرک کھا لیتے ہیں. ادرک ہے, لہسن ہے, اور ایک چیز ہوتی ہے بے لیف جس کو ہم کہتے ہیں تیز پتہ. وہ بڑا سا پتہ ہوتا ہے جو گرم مسالوں میں اور بریانی شریانی میں ڈلتا ہے. اس کو آپ ڈال سکتے ہیں تھوڑی سی زیادہ مقدار میں, یا اس کا اور استعمال آپ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو جیسے ہم ہری چٹنی بناتے ہیں تو ہری چٹنی میں 3-4 وہ پتے بھی ڈال دیں. اوکے, یہ آپ کی یورک ایسڈ کو بننے سے بھی روکتا ہے, اور جو میٹ کوئی بھی میٹ ہو اس کو ڈائجسٹ کرنے میں فائدہ مند ہوتا ہے, ہیلپ کرتا ہے. اچھا. تو یہ آپ کے لیے بہترین چیز ہو جاتی ہے, اور یہ بھی کوئی اتنا ایکسپینسو نہیں, اور ہر جگہ پہ اویلیبل ہے, ہر جگہ مل جاتا ہے بالکل ایزیلی. ہر مسالے کی دکان میں یہ ہر مسالے میں شامل ہوتا ہی ہے, یہ ہر کچن میں موجود ہوتا ہی ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک چیز ہوتی ہے کڑی پتہ. جی ٹھیک ہے, اگر آپ کڑی پتے کے 3-4 پتے کھا لیتے ہیں, تازے مل جاتے ہیں اب تو جگہ جگہ لگے ہوئے, تو اس سے بھی آپ کی ڈائجیشن بہت اچھی ہو جاتی ہے, بہتر ہو جاتی ہے. ڈائجیشن کو اچھا کرنے کے لیے کوئی ویسے بھی کوئی کہوا شوا ہے؟ کہوا میں آپ کو دیکھ رہا تھا, اس سے بڑا مشہور کوئی کہوا بنا رہے ہو, اس کو کیوں نہیں دس دیتے. میرے سے پنجابی بولنا بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن آپ کے منہ سے بڑی اچھی لگ رہی ہے ماشاء اللہ. ویسے پنجابی بڑی اچھی زبان ہے. اچھا قہوے پہ آ جاتے ہیں. قہوہ دیکھیے جو ہر طرح کے ڈائجسٹو ایشوز کو ہینڈل کر لے, وہ چاہے آپ کی اوور ایٹنگ ہو گئی ہو, چاہے آپ کو اور یا پھر آپ کو انڈائجیشن کسی بھی وجہ سے ہو رہا ہو, تو سونف, پودینہ اور اجوائن. سونف, پودینہ اور اجوائن, یہ 3 وہ چیزیں ہیں جو آپ کے پیٹ کے ہر طرح کے مسئلے کے لیے ہر وقت کارآمد ہے. اوکے, تو کرنا یہ ہے کہ آپ نے 1 ٹی اسپون سونف لینی ہے, آپ نے ½ ٹی اسپون اجوائن لینی ہے, اور 8-10 پتے آپ نے تازے پودینے کے لینے ہیں. بس اس کو ہلکی آنچ پہ, سمرنگ آنچ پہ اس کو ڈھک کے پکانا ہے. اچھا ڈھک کے پکانے کی میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ اس کی جو اسٹیم ہوتی ہے اس سے بہت سارے نیوٹرینٹس ویسٹ ہو جاتے ہیں, تو وہ جب ڈھکنے پہ لگتے ہیں اور دوبارہ اسی کا حصہ بن جاتے ہیں تو وہ پھر فائدہ مند ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے چھوٹی چھوٹی سی احتیاطیں بڑے فائدے دے دیتی ہیں. بس اس کو آپ نے چھان کے پینا ہے, اور اگر تو آپ کو انڈائجیشن ہے تو آپ اس کو گرم بھی پی سکتے ہیں. اگر آپ کو موشنز آ رہے ہیں یا اسٹمک ذرا سا آپ کا اپسیٹ ہو گیا اس لحاظ سے, تو پھر آپ اس کو فریج میں رکھ دیں, ٹھنڈا کر لیں. ٹھنڈا کرنے کے بعد تھوڑا 2 گھونٹ آپ اس کو ہر 15-20 منٹ کے بعد لیتے رہیں, تو آپ کو ڈی ہائیڈریشن نہیں ہوگی, اور آپ کا آہستہ آہستہ ڈائجسٹو سسٹم بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. ودن 12 آورس آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے بغیر کسی ایکسٹرا میڈیسنس کے. لیکن یہ ہلکے پھلکے کی بات کر رہا ہوں, خدا نخواستہ بہت سیریس معاملہ ہے تو پھر تو ڈیفینیٹلی آپ کو ایمرجنسیز میں جانا چاہیے. نہیں وہ تو خیر ایک اور چیز ہے, یہ ڈسکلیمر دینا ضروری ہے. ہاں لیکن یہ اس میں تسی رج کے کھا لو, بعد کہوا پی لو. نہیں رج کے کھانے ہی نہیں, رج کے تو کھانے ہی نہیں. اچھا مقصد میں تھا کھانے کے بعد تھوڑی دیر بعد, جس طرح سے ہم کھانے کے بعد چائے پی لیتے ہیں, تو چائے تو کمال ہی نہیں کر دیتی ہماری باڈی. چائے تو اور نقصان دے دیتی ہے, اور نقصان دے دیتی ہے. ایک اہم ترین چیز ہے, ایک گھر کا ایک پکا وہ ایک چیز ہے کہ آپ نے کھانے کے بعد مت پیئیں. کھانا کھانے کے بعد ہمیشہ قہوہ پیجیے. قہوہ پئیں ہمیشہ, کوئی یہ والا قہوہ ہو تو بہترین ہے, یہ بھی بہت اچھا ہے. ادروائز کوئی بھی اچھا گرین ٹی کا قہوہ, لیمن گراس کا قہوہ, مورنگا کا قہوہ. کچھ دوست ہیں جن کے گھر ہم جائیں تو یہ جو آپ نے بتائی ہیں چیزیں وہ چائے کے اندر ڈال دیتے ہیں, اس میں وہ مسالے والی مسالہ چائے. دیٹ از ایکولی ڈینجرس اور واٹ؟ ناٹ ایکولی ڈینجرس, ناٹ ایکولی بینیفیشیل.
مطلب وہ درمیان میں ہو جاتی ہے. اچھا وہ کوئی فائدہ بھی نہیں دیتی ہے لیکن وہ اتنا نقصان دہ بھی نہیں ہوتا. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن بہرحال تھوڑے بہت نقصان جو دودھ کے اور چائے کے ملنے سے ہوتے ہیں. دودھ کے اور پتی کے کمبینیشن کے مسائل آپ بتا رہے ہاں یہ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ دن میں 2 کپ سے لے کے 3 کپ، میں کپ کی بات کر رہا ہوں جو چھوٹے کپ ہوتے ہیں. اگر مگا آپ پی رہے ہیں تو وہ 1 مگا کافی ہے. انسانی کا اگر آپ مگا پی رہے ہیں تو وہ پھر 1 مگا کافی ہے. کافی ہے. اچھا تو صبح شام اگر آپ 2 کپ پی لیتے ہیں اور یہ جیسی مرضی چائے پی لیتے ہیں تو وہ اتنا کوئی نقصان، میں جیسے بتا رہا ہوں کہ ہماری باڈی بڑی چیزوں کو مینیج کر لیتی ہے، اس کا امیون سسٹم بڑا بہت بہتر ہوتا ہے. بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑا مطلب ہماری باڈی تو بہت ہی مسٹیریس چیز ہے. تو یہ سب چیزیں آپ کی باڈی ہی ریگولیٹ کر لیتی ہے. اتنا بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. لوگوں نے یوٹیوبرز نے، اور اسپیشلی ان یوٹیوبرز نے جنہوں نے صرف کانٹینٹ کریٹ کرنا ہے، ان کے پاس کوئی کلینکل پریکٹس نہیں ہے. انہوں نے گوگل کرنا ہے، چیٹ جی پی ٹی دیکھنا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ریسرچ کو نکال کے آپ کو بتا دینی ہے. اور ڈرائی جانا ہے. ان لوگوں سے جتنا آپ نے خراب ڈائٹ سے بچنا ہے اتنی ان سے بھی بچنا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا.